बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आशिक सिद्दीकी नदवी आप सभी को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि ईद उल फितर की नमाज़ के लिए जो औकात मुकर्रर किए गए हैं, आप सभी हजरात मुतय्यन और मुकर्रर वक्त पर ईदगाह पहुँचें ताकि नमाज ईद वक्त पर अदा की जा सके। एक दूसरी दरख्वास्त ये है कि आम शाहराहों और सड़कों पर नमाज ईद अदा करने से परहेज़ करें, एहतियात बरतें और मुल्की कानून का ख़ास तौर से पास व लिहाज रखते हुए ईदगाह में अंदर और मस्जिदों में अंदर ही नमाज़ पढ़ने का एहतमाम करें। अस्सलामु अलैकुम सामीन, यकुम शव्वालुल मुकर्रम और 11 अप्रैल है। इस वक्त हम खानका इमदादिया बनारस के जानशीन हज़रत मौलाना अहमद नसर बनारसी दामत बरकातुहुम और जामिया इमाम वलीउल्लाह फुलत के उस्ताद हदीस, शहर काजी और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मुतय्यन करदा काजी मुफ्ती आशिक फुलती के बयानात पेश कर रहे हैं। इन हर दो हजरात ने माह शव्वालुल मुकर्रम की अहमियत, ईद उल फितर के मसनून आमाल और नमाज पढ़ने के मसनून तरीक़े पर रोशनी डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, रमज़ानुल मुकर्रम का मुक़द्दस महीना जा चुका है और अब हम नमाज ईद उल फितर की तैयारी में मसरूफ़ हैं। आज यकुम शव्वालुल मुकर्रम है। ये इस्लाम का 10वां महीना है। इस महीने में आम तौर पर अरब के लोग सैर व सियाहत, शिकार खेलने के लिए अपने घरों से बाहर जाते थे, इसीलिए इसका नाम शव्वाल रखा गया। शव्वाल इस्लामी साल का 10वां कमरी महीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, आप सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद उल फितर की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को, तमाम नेक अमाल को कबूल फरमाए। इस वक्त हाजिर होने का मकसद ये है कि चूँकि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ये जो दो नमाज़ें हैं, ये साल में इसका मौका 2 ही मरतबा आता है, तो आम तौर से इसकी तरतीब और तरतीब वगैरह जहन से निकल जाती है, तो उसकी तज़कीर के तौर पर ये बातें कही जा रही हैं ताकि हम सही तौर पर, सही तरीके से नमाज ईद अदा कर सकें। चुनांचे ये जो दो रकात नमाज पढ़ी जाती है, ये 2 रकात नमाज वाजिब हैं। इनकी नियत वाजिब के साथ की जाएगी। नियत का तरीक़ा ये है कि जब हम अपने घरों से आए हैं तो ज़ाहिर है कि ईद की नमाज़ अदा करने के लिए आए हैं, ईदगाह पहुँचे हैं या मस्जिद पहुँचे हैं, तो हमारी नियत गोया कि नमाज अदा करने की नियत हो गई। हमारी नियत भी दरअसल दिल के इरादे को ही कहते हैं, लेकिन ज़बान से भी ये कलिमात अदा किए जा सकते हैं। चुनांचे हम इस तरह से कह सकते हैं कि नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फितर, माँ 6 ज़ायद तकबीरात के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे पेश इमाम के, अल्लाहु अकबर, इस तरह से कह करके नियत बांध सकते हैं। ये जो हम पहली मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हैं, ये तकबीर तहरीमा वाली अल्लाहु अकबर है। इस नमाज के अंदर 6 तकबीरात ज़ायद हैं। 3 तकबीरात पहली रकात के अंदर ज़ायद हैं और 3 तकबीरात दूसरी रकात के अंदर ज़ायद हैं। ये कहाँ कहाँ पर है, इसको ज़रा सा समझ लीजिए। चुनांचे तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़ी जाएगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यहाँ तक पढ़ेंगे, इमाम साहब भी पढ़ेंगे, मुक्तदी हजरात भी पढ़ेंगे, फिर खामोश हो जाएंगे। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहकर कानों की लो तक हाथ उठाए जाएंगे और हाथ छोड़ दिए जाएंगे। दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर कानों की लो तक हाथ उठाए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। तीसरी मरतबा फिर तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर कहकर कानों की लो तक हाथ उठाए जाएंगे और नियत बांध ली जाएगी। नियत बांधने के बाद सूरतुल फातिहा की तिलावत करेंगे इमाम साहब और सूरत मिलाएंगे उसके साथ। तो ये जो ज़ायद तकबीरात थी 3 यहाँ पर मुकम्मल हो गई पहली रकात में। फिर हस्ब मामूल ये रकात मुकम्मल कर ली जाएगी। उसके बाद 3 तकबीरात दूसरी रकात में ज़ायद हैं। जब दूसरी रकात का आगाज़ होगा तो वहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर सूरतुल फातिहा की तिलावत करेंगे। फिर सूरतुल फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। जब सूरत इमाम साहब मुकम्मल कर चुकेंगे तो उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे और ये तकबीर ज़ायद तकबीर होगी। कानों के लो तक हाथ उठाए जाएंगे और हाथ छोड़ दिए जाएंगे। दूसरी मरतबा फिर कानों के लो तक हाथ उठाए जाएंगे और छोड़ दिए जाएंगे।
پھر تیسری مرتبہ کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے. یہ 3 زائد تکبیرات ہیں. اسی سے متصل فوراً بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی. وہ تکبیر زائد نہیں ہے بلکہ وہ تکبیر رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی, اور یہ کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع مکمل کریں گے, حسب معمول نماز اپنی مکمل کر لیں گے, سلام پھیر لیں گے. سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنا ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت نماز ادا کی ہے ہم نے, تو اس کے بعد میں ہم نماز اپنی دعا وغیرہ کریں گے. دعا سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے. یہ خطبہ سننا سنت ہے, مسنون ہے. یہ خطبہ بھی مسنون ہے. سلام پھیر کر کے واپس نہ لوٹ جائیں بلکہ مسنون ہے خطبہ, تو اس خطبہ مسنونہ کو سنیں. خطبہ مکمل ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ عید الفطر کی, عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتا ہے تو فرشتے جو شاہراہوں پر اللہ کی طرف سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, نکڑوں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو اعلان اس بات کی خبر کر دی جاتی ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. گویا کہ یہ خوشی اور خوشخبری ہمیں عطا کر دی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہم بخشائے عیدگاہوں سے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں. اس خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹیں, اور یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے, عبادت کا موقع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں محمد عاشق صدیقی ندوی, پھلت, ضلع مظفر نگر, یوپی سے عرض کر رہا ہوں. شوال اسلامی سال کا 10واں قمری مہینہ ہے, اور عرف عام میں لوگ اس کو عید کا مہینہ بھی کہتے ہیں. اس کے لغوی معنی ہے بلند کرنا, متفرق ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 6 روزے جس کی ترغیب دی گئی ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 6 روزے رکھو گے تو رمضان کے روزے ملا کر یہ 6 روزے سال بھر روزوں کے برابر تم کو اجر ملے گا. اس کی ترغیب دی گئی ہے, اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اس مہینے کا نام شوال اس لیے رکھا گیا کہ اس میں مومنوں کے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں, یعنی معاف کیے جاتے ہیں. اور یہ معافی کچھ بوجہ رمضان کے روزوں کے اور کچھ صدقہ فطر اور نماز عید الفطر کی برکت سے ہوتی ہے. عید الفطر کے دن کچھ اعمال ایسے ہیں جو سنت ہیں, ہم ان کو کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہوگا. اس لیے ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جماعت سے اہتمام فرمایا کرتے تھے, یہ سنت ہے. عید الفطر کے دن نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید الفطر کے دن غسل کرنا ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور بہترین کپڑے زیبتاً فرماتے تھے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کی زیبائش و آرائش بھی فرمایا کرتے تھے, یعنی ناخن تراشنا, بال تراشنا, لبیں تراشنا, جسم کے ان مقامات کے بال صاف کرنا جہاں کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے, اور اپنی زیب و زینت کرنا, خوشبو لگانا, تیل لگانا. اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے, تو مسواک کا اہتمام کرنا. عیدگاہ جلدی پہنچنا, اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد خطبہ سنت ہے, وہ خطبہ سن کر کے واپس لوٹنا. اسی طرح سے ایک راستے سے جانا اور اس راستے کے علاوہ عیدگاہ سے واپس آنا, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پیدل عیدگاہ جانا, اگر معذور نہیں ہے تو پیدل سفر کریں, پیدل چلے جائیں, اور اگر عذر ہے کوئی تو سواری کے ذریعے سے بھی عیدگاہ جا سکتے ہیں. تکبیر تشریق, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. اس تکبیر کو آہستہ آواز سے عیدگاہ جاتے ہوئے بھی پڑھیں اور عیدگاہ سے واپس لوٹتے ہوئے بھی پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ کچھ مسنونات ہیں, اگر ہم ان کا اہتمام کریں گے تو یقیناً ہمارے اعمال کے اندر نورانیت اور برکت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوگانہ نماز عید ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مقبولیت کے ساتھ اور بخشائے عیدگاہوں سے ہمیں اپنے گھروں کو لوٹائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے, نماز عید الفطر ادا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ گناہوں کا بوجھ اس سے اٹھا لیتے ہیں. اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑا ہی بزرگ اور محترم ہے. یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محترم عظیم الشان کام کا آغاز اسی مہینے سے فرمایا کرتی تھی. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ماہ شوال میں
ہوا اور رخصتی بھی ماہ شوال میں ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شوال سال جنت کا مبدأ ہے، اور شاید اسی وجہ سے علماء نے اس کو تعلیمی سال کا مبدأ بھی قرار دیا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں عام طور پر تعلیمی سال کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہے، اور اس کے فضائل میں بہت سی احادیث ہیں۔ ہم صرف ایک بات آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے جب عید کا دن آتا ہے تو عید الفطر کا دن، تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے پروردگار اس کی جزا یہ کہ اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اے میرے بندوں اور باندیوں، گواہ رہو میرے اس فریضے کو جو ان کے ذمہ لازم آتا ہے ادا کر دیا، تو میں نے بھی ان سب لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جیسے ہی بندہ عید الضحیٰ کی طرف چلتا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم، میں ان کی دعا بھی قبول کروں گا، ان کے گناہوں بھی معاف کر دوں گا، اور ان کو بخش دوں گا، اور ان کی برائیوں کو نیکی سے تبدیل کر دوں گا۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ تو بہت ہی محترم مکرم ہے، اور بہت سے اس میں اور بھی فضائل ہیں جو وقت کی اختصار کی وجہ سے کم کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی نے رمضان شریف کو روزے رکھ کے پھر ان کے ساتھ 6 روزے شوال کی ملا لیے تو اس نے گویا تمام عمر روزے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں جو ہم نے نیکیاں کی اس کو قبول فرمائے، بالصحت والعافیت، پھر ہم سب کو آئندہ سال کا رمضان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد نصر بنارسی، خانقاہ امدادیہ بنارس۔ السلام علیکم۔